السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وقال تعالى: وكانوا لا يستطيعون السمع. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. الحديث. اور كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. کیوں نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف. وہ ہر تعریف کے مستحق ہے، اس لیے کہ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ، رحمت والے پیغمبر، دین سمجھانے کے لیے، توحید بتانے کے لیے، اللہ کی پہچان کرانے کے لیے مبعوث فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلاۃ کے بعد جمادی الاخرہ کی 13 تاریخ 1439 ہجری مطابق 1 مارچ 2018 عیسوی، رحاب حارث بھائی کے گھر عقیدہ طحاویہ کا یہ ہفتہ واری درس آپ کی خدمت میں پیش ہے. آج کی اس عقیدے کی کتاب کی عبارت پڑھنے کے لیے ایک چھوٹے سے طالب علم ہمارے ساتھ ہیں، جن کا اسم گرامی عاقب ہیں. پچھلی مرتبہ ان کے بھائی عاطف پڑھے تھے، وہ بڑے بھائی تھے کہ وہ بھی چھوٹے ہیں. یہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں جو عاقب ہیں. ماشاءاللہ یہ انشاءاللہ ہمارے سامنے آج کی عبارت پڑھیں گے. یہ 11 سال کے ہیں. یہ انشاءاللہ عقیدے کی عبارت پڑھیں گے. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو جعفر التحاوي رحمه الله: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من النحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. وأما استطاعة من جهد الصحة والوسع
والتمكن وسلامة الآلات، فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأفعال العباد هي بخلق الله وكسب من العباد. اللہ جزائے خیر دے طالب علم عاقب کو، جنہوں نے پوری عبارت عربی کی عقیدے کی بغیر کسی غلطی کے پڑھ لی۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو عقیدہ پڑھنے، عقیدہ سننے، عقیدہ سمجھنے، عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین اور حاضرین اور موجودین، پچھلے درس میں ہم نے عقیدے کی وہ باتیں پڑھی تھیں جن کا تعلق ایمان بالقدر سے ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا وہ عقیدہ جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، پڑھے تھے پچھلے درس میں ہم، کہ کس طریقے سے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے لیے بھی پیدا کیا، اور کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو جہنم کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اور یہ بھی بتایا گیا تھا، یہ بھی ہم پڑھے تھے کہ جنتی جنت میں جائیں گے، جس کے لیے ان کو پیدا کیا گیا وہی عمل کریں گے اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے مستحق ہوں گے۔ جہنمی جہنم والوں کا عمل کریں گے اور موت ہو جائے گی ان کی اور جہنم میں جائیں گے۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ خیر و شر مقدر ہے بندوں پر، والخیر والشر مقدران علی العباد، یہاں تک بات رکی تھی 109، پوائنٹ نمبر 109، والخیر والشر مقدران علی العباد، خیر اور شر دونوں بندوں پر مقدر ہیں، مطلب دونوں کی تقدیر پہلے ہی بنائی گئی۔ آج کی جو عبارت پڑھی گئی ہے 110 پوائنٹ، نقطہ نمبر 110 اور 111، 110 میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے یہاں پر جو انہوں نے سمجھایا ہے، جو آیتوں سے ثابت ہے بات، وہ استطاعت، وہ طاقت، التي يجب بها الفعل، کہ جس سے کام واجب ہوتا ہے، ایسی طاقت جس سے کام کرنا، عمل کرنا واجب ہوتا ہے، جیسے توفیق ہے۔ توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہوتی ہے، تو اس کی نسبت مخلوق کے طرف کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ طاقت جو کام کے ساتھ ہوتی ہے، ایسا کام جو کرنا واجب ہے، اس کے ساتھ جو طاقت اور استطاعت ہوتی ہے، مثال کے طور پر توفیق، تو اس کی نسبت یا اس کی اضافت مخلوق کی طرف کرنا جائز نہیں ہے۔ فہی مع الفعل، یہ کام کے ساتھ ہوتی ہے، عمل کے ساتھ ہوتی ہے یہ طاقت۔ وَأَمَّا الْإِسْتِطَاعَةُ، دوسری قسم کی طاقت، جو جیسے بندہ صحت سے ہو، اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، یا اس کے اندر وسعت ہوتی ہے، یا کسی کام کو انجام دینے کا پاور یا قوت ہوتی ہے، اور اعضاء سلامت ہوتے ہیں اس کے، تو یہ کام سے پہلے کی طاقت ہوتی ہے۔ اور یہی وہ طاقت ہے جس سے مخاطب کیا گیا ہے بندے کو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لا یکلف اللہ، مثال کے طور پر یہ آیت، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے بندے کو اتنا ہی ذمہ دار بنایا ہے جتنا اس کی طاقت ہے۔ آگے کہتے ہیں: وافعال العباد خلق اللہ وکسب من العباد،
اور بندوں کے جو افعال ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہے اور بندوں کی محنت ہے. تو انشاءاللہ پڑھیں گے عبارت کو، شرح میں بات پوری کھل کر سمجھ میں آئے گی. پہلے ہم پچھلے درس کی ایک بات جو باقی رہ گئی تھی، خیر اور شر دونوں مقدر ہیں. خیر اور شر دونوں بندوں پر مقدر ہیں. قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے. ایمان بالقدر میں اس کا تعلق ہے. ایمان بالقدر سے اس کا تعلق ہے. آپ جانتے ہیں ایمان کے 6 ارکان ہیں. ایمان کے 6 ارکان ہیں. ان میں سے ایک ہے الایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان لانا. تو تقدیر پر ایمان لانے میں تقدیر میں خیر اور شر دونوں ہیں. دونوں چیزوں پر ہمارا ایمان ہوتا ہے. اسلام اور ایمان کو آپ ایسے سمجھیں. ایک بڑی اچھی بات کل کے علمی دورے میں دکتر ابو زید مکی حفظہ اللہ جو مکہ سے آئے تھے ہمارے دعویٰ سینٹر میں، انہوں نے بڑی اچھی مثال دے کر بات کو سمجھایا تھا. تو وہ مجھے یاد آ رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ کو بتاتا چلوں ابھی، کیونکہ بات تقدیر کی آئی ہے تو اسی لیے ایمان کی بات آئی ہے تو میں بتاتا چلوں. بہت فائدے کی بات ہے. وہ یہ کہ اسلام اور ایمان. اسلام اس کے ارکان 5، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، جانتے ہیں ہم. ایمان کے 6 ارکان، اللہ پر، اس کی فرشتوں پر، اس کے کتاب، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت پر اور تقدیر پر، یا یوم آخرت پر اور تقدیر پر، تقدیر کے خیر و شر پر ایمان. تو مثال جو ہے ایک درخت سے انہوں نے دی، بہت اچھی لگی. کس سے؟ درخت. اسلام اور ایمان کو سمجھ جانے کے لیے کسی کو آسانی سے ایک درخت کی طرح ہے. جڑیں زمین کے اندر مضبوط ہے اور شاخیں درخت اوپر نکلا ہوا ہے. تو ایمان کے ارکان جیسے مثال درخت کی جڑ، اس کے کیا بولیں گے، روٹس. تو جتنے مضبوط ہوں گے زمین کے اوپر کا درخت اتنا مضبوط ہوگا، اتنا پھلدار ہوگا. تو ایمان یہ وہ شاخ کیا کہہ رہے، جڑ روٹس، ٹری کے روٹس درخت کی جڑوں کے جیسے ہیں جو زمین کے باطن میں ہے. اور زمین کے ظاہر میں جو ہے وہ اسلام. یہ ایمان ہے وہ اسلام، کیونکہ ایمان اندر ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے. اور وہ جتنا مضبوط ہوگا اثر اتنا زیادہ ہوگا. آدمی اتنا زیادہ نمازی ہوگا، روزہ رکھے گا اور زکوٰۃ دے گا، حج کرے گا. یہ جو ظاہری اعمال ہیں، جو ظاہری عبادتیں ہیں، ان میں جو ہے کثرت ہوگی. کب؟ جب جڑیں مضبوط ہوگی، ایمان قوی ہوگا جو دل میں ہے. اور جب وہ دل کا ایمان قوی نہیں ہوگا، کمزور ہوگا، تو پھر اس کا اثر ظاہر پر پڑے گا. جیسے جڑیں اگر مضبوط نہ ہو تو پھر درخت جو ہے مضبوط نہیں ہوتا ہے، یا اس کی جو ہے شاخیں مضبوط نہیں ہوتی ہیں. اور اس کو کس کو، شاخوں کو، روٹس کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے. کیا ہے اس کی غذا؟ پانی چاہیے. اس کے اندر قوت کب آئے گی؟ جب اس کو جو ہے پانی اور بھی جو کیا بولتے ہیں فرٹیلائزرز شاید وہ اس کو جتنی جو ہے اس کی غذا دی جائے گی جڑوں کو، درخت کی جڑوں کو، تو وہ اتنا قوی ہوگا. اسی طریقے سے ایمان کو بھی قوی کرنا ہوگا. اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی نشانیوں پر غور کرنا، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا. تو ایمان کو قوی کرنا ہوگا. آپ ایمان کو جتنا قوی کریں گے تو ظاہر اعمال میں اتنا پاور آئے گا، یا اتنی کثرت یا خشوع اور خضوع پیدا ہوگا. یہ بہت اہم بات بڑی اچھی لگی تو میں نے کہا کہ آپ کو بتاتا چلوں. یہ کہ وہ ایک اندر کی چیز ہے. اگر کوئی ٹھیک ہے اگر کوئی کہے بھائی ٹھیک ہے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، میں روزہ نہیں رکھتا ہوں، لیکن ایمان والا ہوں، میرا ایمان ہے، تو اس کو بولنا بھائی کیا آپ مجھے ایسا درخت زمین پر دکھا سکتے ہیں جس کی جڑ ہے لیکن درخت نہیں ہے؟ جڑیں ہیں نیچے لیکن باہر نکلا ہی نہیں، وہ زمین پھاڑ کر نکلا ہی نہیں. ایسے ہو ہی نہیں سکتا. جب ہوگا، جب روٹس ہوں گے تو ٹری پیدا ہوگا. جب جڑ ہوگی
تو زمین کے اندر جو ہے باطن میں جڑیں ہوں گی تو درخت اوپر نکلے گا، ظاہر ہوگا وہ درخت۔ ایمان اگر ہوگا تو پھر عمل بھی ہوگا، ایمان نہیں ہے تو عمل بھی نہیں ہوگا، ایمان نہیں ہے تو کوئی عمل بھی انسان نہیں کرے گا، اور ایمان جتنا قوی ہوگا عمل اتنا اچھا ہوگا۔ ایمان کی کمزوری اعمال کی میں قلت پیدا کرتی ہے، یا ایمان عمل میں قلت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ یہاں خیر اور شر جو ہم بتا رہے ہیں مصنف رحمۃ اللہ، تقدیر سے اس کا تعلق ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں تقدیر پر ایمان لانا، تقدیر میں خیر بھی لکھا ہوا ہے، شر بھی لکھا ہوا ہے، تقدیر میں خیر بھی لکھا ہوا ہے، شر بھی لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث جبریل مشہور حدیث صحیح مسلم کی، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب انہوں نے ایمان کے متعلق سوال کیا، جو ایک انسان کی شکل میں آئے تھے، اور اسلام، ایمان، احسان، قیامت کی نشانی، 5 سوالات کر کے گئے یا پوچھے تھے، تو انہی میں سے ایک سوال تھا ایمان، جو دوسرا سوال تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کا جواب کیا دیا؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ یہی ہے بات۔ نبی علیہ السلام نے جواب کیا دیا؟ کیا فرمایا کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت پر، اور تقدیر کے خیر اور شر پر۔ اسی لیے خیر اور شر دونوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو یہ کہتے، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، شر تیری طرف نہیں ہے، شر تیری طرف نہیں ہے۔ تو یہاں ایک مسئلہ ہے جس کی وضاحت کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ۔ کیا خیر اور شر دونوں مقدر ہیں؟ ابھی عبارت کیا ہے؟ والخیر والشر مقدر، مقدران علی العباد، مقدر ہیں بندے پر۔ اللہ نے خیر اور شر دونوں کی تقدیر بنائی۔ ایسے نہیں کہ شر پہلے سے لکھا ہوا نہیں ہے، شر یعنی نقصان، شر بتایا میں نے، عربی کا جامع لفظ۔ خیر بھی مقدر ہے، شر بھی مقدر، دونوں مخلوق ہیں۔ جی ہاں، خیر کو بھی اللہ نے پیدا کیا، شر کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ کیا شر کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی؟ شر کی نسبت نہیں کی جائے گی، خیر کی نسبت کی جائے گی۔ تو یہی اس کی دلیلیں یہ ہیں کہ ایک تو یہ حدیث جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، نماز کے شروع میں جو دعائیں ہیں، سورہ فاتحہ سے پہلے کی دعائیں، ان میں سے ایک دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، شر تیری طرف نہیں ہے اللہ، شر تیری طرف نہیں ہے۔ قرآن کی آیتوں میں یہ بات بیان کی گئی ہے، جیسے نقصان جو ہوتا ہے دنیا میں انسان کے اپنے کیے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں 2 آیتیں پڑھ کے سناتا ہوں، ایک آیت بلکہ، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو تم کو بھلائی پہنچی ہے زندگی میں، جو بھلائیاں آئی ہیں، فمن اللہ، کس کی طرف سے ہے یہ؟ اللہ کی طرف۔ وما اصابک من سیئہ، اور جو برائی تم کو پہنچی ہے، نقصان جو تمہیں ہوا ہے، فمن نفسک، تمہارے نفس کی وجہ سے ہے۔ تو یہاں حسنہ کی نسبت اللہ کی طرف کی جا رہی ہے، بھلائیاں، خیر جو بھی ملا ہے تم کو، حسنہ خیر ایک ہی بات ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ سیئہ شر، یہ تمہاری اپنی طرف سے ہے۔ تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سبب تم بنے ہو، بے شک مقدر ہے، سیئہ یا شر مقدر ہے، مخلوق ہے، لیکن اس کا سبب ہے، اور وہ ہے تم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور سمندروں میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے لوگوں کی کیے کی وجہ سے۔ تو اسباب ہوتے ہیں شر کے، شر مخلوق ہے، شر مقدر ہے، شر لکھا ہوا ہے، ہوگا، بیماری لکھی ہوئی ہوگی، لیکن ایک سبب اللہ نے دنیا میں اسباب بھی رکھے ہیں۔ تو آدمی شر کے اسباب پر عمل کرے گا تو شر ہوگا، خیر کے اسباب پر عمل کرے گا تو خیر ہوگا۔ شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جائے گی۔ تو ایک مسئلہ یہ کہ کیا بات ہے جب دونوں مقدر ہیں، دونوں مقدر ہیں، تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جائے گی۔ تو اس کی تفسیر کیا ہے کہ شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جائے گی؟ مختلف اقوال ہیں اس سلسلے میں، وہ میں سنانا مناسب سمجھتا ہوں آپ کے لیے۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں فرمایا اے اللہ شر تیری طرف نہیں ہے،
کیا مطلب شر تیری طرف نہیں ہے؟ شر تیری طرف نہیں ہے، اس کا مطلب ایک معنی بیان کیا گیا کہ کسی شر سے، برائی سے اللہ کا تقرب حاصل نہیں کیا جائے. برائی سے اللہ کا تقرب، جیسے شرک سے، بدعت سے، شر ہے نا، اللہ کا تقرب حاصل نہیں کیا جائے، ایک معنی. دوسرا معنی صرف شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جائے گی. تیسرا معنی شر اللہ کی طرف نہیں پہنچتا ہے. چوتھا معنی شر اللہ کو پسند نہیں ہے، نہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. اسی طریقے سے ایک بہت اچھا معنی اہل علم نے بیان کیا ہے اس حدیث کے لفظ کا کہ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، شر تیری طرف نہیں ہے. اس کا معنی بیان کیا کہ اللہ نے صرف محض شر کو پیدا نہیں کیا ہے. میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر دونوں کو پیدا کیا ہے. صرف محض شر کو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ نسبی اور جزوی ہے وہ چیز. بندے اسباب رکھے ہیں، آدمی ان اسباب پر عمل کرتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے شر اس کی زندگی میں پیدا ہوتا ہے. تو صرف مطلق شر نہیں ہے. اسی لیے قرآن میں جو ہے شر کی اضافت اللہ کی طرف نہیں کی گئی ہے مستقل شر کی، بلکہ عمومی طور پر بیان کیا گیا کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. محض اس کو خالی الگ سے نہیں ذکر کیا گیا. اور کیجئے آیتوں پر، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. اس میں خیر و شر سب آتا ہے. شر کو الگ نہیں ذکر کیا، اللہ نے شر کو پیدا کیا، ایسا نہیں ہے کہیں بھی آیت میں. یہ حدیث میں مطلق نہیں ہے بلکہ عمومی طور پر بتایا گیا. جزوی طور پر وہ چیز اس میں شامل ہوتی ہے. عمومی جزوی کو سمجھتے ہیں نا آپ، ایک عام ہے، اس میں وہ چیز بھی انکلوڈ ہوتی ہے، لیکن خاص طور سے اس کو نہیں بتایا گیا ہے. یہ مطلب ہے وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ. قرآن کی دوسری آیت مِن شَرِّ مَا خَلَقَ، پڑھتے ہیں اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا ہے. اللہ شر بھی مخلوق ہے تو اس کو ایک جزوی طور پر بتایا گیا ہے، خاص طور سے اس کو نہیں بتایا گیا. اسی طریقے سے سورہ جن کی ایک آیت پر ہوتے جب جنہوں نے کہا تھا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ، بغیر اضافت کے، اضافت نہیں ہے، نسبت نہیں ہے. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. مطلب اس کا ہمیں نہیں پتا کیا کسی شر کا زمین والوں کے لیے ارادہ کیا گیا ہے، کسی شر کا زمین والوں کے لیے ارادہ کیا گیا ہے، یا ان کے رب نے بھلائی کا ان کے لیے ارادہ کیا ہے. یہاں نسبت ہو رہی بھلائی کے لیے رب کی، وہاں رب نہیں اریدہ کا لفظ آیا ہے. اللہ نے شر کا ارادہ کیا ایسا نہیں ہے آیت میں. تو عام محض شر کو اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے، یہی مطلب ہے اس کا. تو عمومی طور پر اس کو ذکر کیا گیا بغیر اضافت کے. اسی طرح سورہ فاتحہ میں بھی آپ غور کیجیے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ ہے وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ کا مطلب. وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ کا مطلب امید کے بعد سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد آگے بڑی اہم بات مصنف رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں، وہ ہے طاقت. طاقت ہے نا انسان کی استطاعت، طاقت، پاور. یہ کیا ہے؟ استطاعت بولیے یا طاقت بولیے. طاقت اردو عربی کا لفظ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے. طاقت، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے، بولتے ہیں نا، لفظ تو معلوم ہے نا لفظ. طاقت، پاور، استطاعت، اس کی دو قسمیں ہیں. استطاعت کی، طاقت کی دو قسمیں. عقیدے کے باب میں بڑا اہم نقطہ ہے، اس کو سمجھتے چلیں آپ. ایک طاقت کام کے ساتھ ہوتی ہے، کوئی بھی کام انجام دینے. ایک طاقت کام کو انجام دینے سے پہلے ہوتی. طاقت ٹو ٹائپس کی ہیں. ایک کام کے ساتھ، کام کے وقت جو طاقت، کسی کام کو انجام دیتے وقت. ایک ہوتا ہے کام سے پہلے. دونوں کی مثالیں سمجھتے ہیں. پہلی قسم کی طاقت جو کام کو انجام دیتے وقت آپ کے پاس ہے، اس کی نسبت انسان کی طرف نہیں کی جائے گی. اس کی مثال کیا ہے؟ مثال ایسی طاقت ذرا مثال ہے، توفیق، ہدایت. توفیق اور ہدایت. توفیق سمجھتے تو اللہ تمہیں توفیق دے. تو آج کام کے ساتھ جڑے، جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ یا ایک انسان نماز کے لیے کھڑا ہے،
نماز پڑھ رہا ہے یا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یا حج کر رہا ہے کام کے ساتھ ہے. اچھا یہ جو نماز پڑھ رہا ہے طاقت ہے نا اس میں, قیام, رکوع, سجود, تو یہ توفیق ہے. اس کی یہ مثال کیا, توفیق, ہدایت, یہ ایک قسم کی طاقت ہے. ایک یا اسی کو ایسے سمجھے, میں حج کی مثال دیتا ہوں, کلیئر ہو جائے گی بات. ایک مثال دونوں کے لیے دیتا ہوں میں آپ. حج کرنا عمل ہے نا, طاقت کی دو قسمیں ہم کہہ رہے ہیں. ایک طاقت کام کے وقت ہوتی ہے, ایک طاقت کام کو انجام دینے سے پہلے, بیفور, وائل, ایک بیفور, کام کے وقت. پہلی قسم کی مثال حج کرنا, طواف, سعی, کنکریاں مارنا, ذبح کرنا, یہ ایک طاقت ہے اس وقت جو ہے. ایک حج کو نکلنے سے پہلے کی طاقت, صحیح ہے نا. پہلی قسم کی طاقت مثال توفیق, ہدایت, اس کی نسبت بندے کی طرف نہیں کی جائے گی, یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, جس کو ہم کہتے ہیں ہدایت دینا, توفیق دینا. حج کی ہدایت اللہ دے گا تو بندہ حج کرے گا. نماز کی توفیق دے گا اللہ انسان کو تو نماز پڑھے گا. قرآن کی توفیق, تلاوت کی توفیق دے, نیکی کی توفیق انسان کو دے اللہ تو وہ بندہ نیکی کرے گا. تو نیکی کرتے وقت جو طاقت, جس کو ہم طاقت کریں, مثال اس کی توفیق مصنف رحمۃ اللہ نے دی, من نحو التوفیق, مثال کے طور پر توفیق ہے. توفیق کس کے ہاتھ میں ہے؟ توفیق سمجھتے ہیں نا آپ, توفیق لفظ اللہ نے ایک توفیق دے. توفیق یعنی عمل کو انجام دینے کی طاقت آپ کے اندر آ گئی. آپ حج کر رہے ہیں, آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں, آپ روزہ رکھ رہے ہیں, روزہ رکھے ہوئے ہیں, تو یہ جو روزہ رکھنے کی طاقت آپ کے اندر آئی, رکھے ہوئے ہیں نا, طاقت ہے تب تو رکھے ہیں. یا حج کر رہے ہیں تو یہ حج کرنے کی طاقت, روزہ رکھنے کی طاقت, نماز پڑھنے کی طاقت, اس کو توفیق بولتے ہیں. یہ طاقت کہاں سے آئی؟ آپ کا اپنا اختیار ہے. یہ کہیں گے میں روزہ رکھ رہا ہوں, میں خود حج کر رہا ہوں, میری اپنی طاقت سے حج کر رہا ہوں, نہیں, توفیق ہے. اس کی نسبت اس طاقت کی, کیونکہ طاقت 2 ٹائپس کی ہے. یہ عمل کرنے کی جو طاقت ہے نا, عمل کرنے کی, یہ اللہ کی طرف سے. اللہ جس کو چاہے طاقت دے, جس کو چاہے طاقت نہ دے. مطلب دوسرے الفاظ میں جیسے طاقت سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اللہ جس کو چاہے توفیق دے, اللہ جس کو چاہے توفیق نہ دے, اللہ جس کو چاہے ہدایت دے, اللہ جس کو چاہے ہدایت نہ دے. ہو گیا سمجھ میں یہ بات. نمبر 2, والاستطاع, وہ طاقت جو عمل سے پہلے ہوتی ہے, بیفور. پریکٹس کرنے کو بولتے ہیں عمل نا, پریکٹس کر رہے ہیں, ایک کام انجام دینا ہے, انجام دینے سے پہلے جو طاقت ہوتی ہے, انجام دینے سے پہلے جو طاقت ہوتی ہے. خطیب صاحب نے مثال, خطیب کہہ رہا ہوں, مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی ہے, جیسے صحت ہوتی ہے یا وسعت ہوتی ہے, آلات, ہاتھ, پیر, آنکھ وغیرہ سلامت ہوتے ہیں کام کو انجام دینے کی. یہ ایک طاقت ہے جو کام سے پہلے ہوتی ہے, اور اسی کا خطاب ہے قرآن. بندے کو خطاب اسی کا دیا گیا ہے. اس میں 2 چیزیں آتی ہیں. آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یہ آسان ہے بھائی, میں سمجھا اس لیے سمجھا رہا ہوں. آپ نہیں سمجھیں گے میں پھر سمجھاؤں. کام کو انجام دینے سے پہلے, مثال سے بات سمجھ میں آئے گی آپ. ابھی حج کی مثال آپ سمجھے, آدمی کو اللہ توفیق دے گا تو حج کرے گا یا نہیں؟ توفیق طاقت ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہو گیا پہلا اس کو. دوسری قسم کی طاقت کام کو انجام دینے سے پہلے, کام کو انجام دینے سے پہلے. اس میں 2 قسمیں ہیں, آرڈرز, ڈس آرڈرز. کیا ڈس آرڈر بولتے ہیں؟ منع کرنا, جو بھی بولے انگلش چھوڑیے. امر اور نہیں, کرو مت کرو, کرو مت کرو. جو آرڈرز ہیں نا قرآن میں, اللہ نے حکم بھی دیا, اللہ نے منع بھی کیا ہے, یہ کام کرو, یہ کام کرو, یہ کام کرو. تو وہاں جو طاقت ہے وہ انسان کے اختیار میں. اللہ نے دی ہے اس کو طاقت, لیکن انسان چاہے اپنی طاقت کو یوز کرے چاہے نہیں. طاقت ہو بھی سکتی ہے, طاقت نہیں بھی ہو سکتی ہے. مثال, حج کو جانے کے لیے طاقت چاہیے. اب سنیے, وہی حج کی مثال دیکھیے آپ. حج کو جانے کے لیے طاقت چاہیے. اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. آیت سے سمجھیے, بہت کلیئر ہے بات, بہت ایزی ہے بات. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.
ترجمہ دیکھیے آیت کا، اللہ کے واسطے لوگوں پر ضروری ہے حج کرنا جو حج کی طاقت رکھیں، حج کی استطاعت ہو۔ کیا مطلب حج کی استطاعت ہو؟ جا کے کر سکے حج، بھائی عام بات ہو، عام الفاظ ہو۔ اچھا بیمار جا سکتا، کیا مطلب طاقت ہو؟ یعنی آپ کو جانے کی طاقت ہو، آپ کا بدن ساتھ دے اور پیسے ہوں، یعنی ٹکٹ چاہیے نا پلین کا، وہ بھی طاقت ہے، وہ آپ کے پاس ہوں، آپ غریب نہ ہو، مسکین نہ ہو، اور صحت آپ کی ساتھ دے رہی ہو حج کرنے کے لیے۔ سمجھ میں؟ اور ایک مثال نماز پڑھنے کو لیجیے، آپ نماز پڑھ رہا ہے آدمی اپنی طاقت سے، یہ توفیق ہے، یہ ون ٹائپ آف طاقت ہے جو پہلی۔ نمبر 2، کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے، یہ کام کو چل کے جا رہا ہے پیروں سے مسجد کو چل کر جا رہا ہے، یا عورت گھر میں کھڑی ہوئی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی ہے، یہ استطاعت ہے دوسری قسم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا؟ صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر طاقت نہ ہو، دیکھیے کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر طاقت نہ ہو تو لیٹ۔ یہ کون سی طاقت ہے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس حدیث میں؟ کام سے پہلے اب چاہنا ہے نماز پڑھنا ہے، نہیں ہم کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ آپریشن ہو گیا۔ اب دیکھیں کام سے پہلے کی طاقت ہے نا یہ۔ اچھا وہ جو کام انجام دے رہے ہیں، چاہے کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، توفیق ہے وہ، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلی قسم کی جو طاقت ہے اس کی نسبت انسان کی طرف نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف، توفیق، ہدایت، راستہ دکھانا، راستے پر چلانا، یہ سب اللہ کے ہاتھ۔ اسی لیے قرآن میں حدیث میں آیا کہ اللہ جس کو توفیق دے، موفق، اللہ جس کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے اسلام کے لیے۔ اللہ جس کو ہدایت دے وہ ہدایت پر ہوتا ہے، اللہ جس کو گمراہ کر دے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ وہ طاقت ہے، وہ من اللہ ہے، اللہ کی طرف۔ اس سے پہلے ہم کو جو آرڈرز دیے گئے ہیں، یہ سیکنڈ ٹائپ کی طاقت ہے۔ صحت ہے وہ تو کرو، ہے نا، صحت ہے۔ دودھ پلانے والی عورت، کیا ہے مسئلہ اس کا؟ رمضان کے روزوں میں طاقت ہو تو روزہ رکھے گی، طاقت نہ ہو تو کیا کرے گی؟ نہیں کرے گی، کفارہ دے گی نا اس کا۔ تو یہ سیکنڈ ٹائپ کی استطاعت ہے جس کا قرآن میں حکم دیا گیا ہے۔ تو آرڈرز جتنے آئے ہیں، یہ کرو یہ کرو، جیسے اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، استطاعت ہو تو حج کرو، روزہ رکھو، سچ بولو، عدل کرو، یہ سب جو آرڈرز دیے گئے ہیں، یا رکنے کے لیے کہا گیا شراب مت پیو، سود مت کھانا، یہ سب کیا ہے؟ یہاں انسان کی طاقت ہے، اس اپنے آپ کو روک بھی سکتا ہے، اس پر عمل بھی کر سکتا ہے۔ جو اللہ کا حکم ہے، جیسے نماز پڑھو، جا سکتا ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، اٹھ سکتا ہے، کھڑے ہو سکتا ہے، وضو کر سکتا ہے، مسجد کو جا سکتا ہے، یا حج کو جا سکتا ہے مثال۔ تو یہ ایک طاقت ہے، اور وہ توفیق جو فعل کے ساتھ ہوتی ہے، کام کو انجام دیتے وقت جو طاقت ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ توفیق، اللہ توفیق دے تو بندہ کام کو انجام دیتا ہے، اللہ توفیق نہ دے تو کام کو انجام اللہ بندہ نہیں دے سکتا ہے۔ تو وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس سے پہلے کی جو سیکنڈ ٹائپ کی طاقت ہے، یہ کس کے پاس ہے؟ اللہ۔ اسی لیے آدمی اپنی طاقت کا یوز کرتا ہے، جاتا ہے، اٹھتا، کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے۔ ایک آدمی اپنی طاقت کو، حالانکہ طاقت ہے اس کے پاس اور اس کو آرڈر بھی ملا ہے کیا؟ نماز پڑھو، وہ بیٹھا ہوا ہے، نہیں پڑھ رہا۔ اب اس کی پوچھ ہے، بات میرے خیال سے سمجھ میں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے بندے کو اتنی ہی ذمہ داری دی ہے جتنی اس کی طاقت ہے۔ یہ کون سی طاقت؟ کام سے پہلے یا کام کے وقت؟ کسی کام کو انجام دینے سے پہلے؟ جی ہاں، پہلے۔ تو اللہ نے اتنا ہی آرڈر دیا ہے جتنی اس کی طاقت ہے۔ ایسے نہیں کوئی ارے یہ کیا بھائی، گرمی اور نماز روزہ رکھنا کہتے، نمازاں پڑھنا کہتے، کیا ہے نماز پڑھنا روزہ رکھنا؟ یعنی آپ کے طاقت سے باہر نہیں، آپ سے مطلوب ہے کوئی چیز۔ لا یکلف، یہ قاعدہ ہے، بندے کو اللہ نے جو ذمہ داری سونپی ہے، آرڈرز دیے ہیں، وہی دیے ہیں جس کا وہ طاقت رکھتا ہے۔ اللہ کے علم ازلی میں ہے یہ بات، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کے اندر طاقت رکھی ہے، اب اس کو چوائس، حکم دیا گیا ہے، طاقت کو استعمال کرو، عبادت کرو، پاور کو استعمال، اٹھو، کھڑے ہو، نماز پڑھو، جاؤ، روزہ رکھو، حج کرو،
زکات ادا کرو، قربانی دو، طاقت کیوں؟ اللہ کے حکم. اگر وہ عمل نہیں کرے گا تو پکڑا جائے گا، اور اگر عمل کرے گا تو اللہ کے یہاں اجر ملے گا. بہت اہم نکتہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. میرے خیال سے بات سمجھ میں آ گئی. یا پھر ایک مرتبہ بتاؤں، طاقت کتنی قسم کی ہے؟ پہلی کون سی ہے؟ عمل کرتے وقت جو طاقت انسان کی ہوتی ہے، جس کو توفیق، ہدایت کہتے ہیں. نمبر 2، کام سے پہلے جو طاقت ہوتی ہے. ہاں، اور ہم مخاطب ہیں اسی کے، ہم کو جو حکم ملا ہے اسی کا. مثال، نماز پڑھو، کھڑے ہو کر طاقت ہو تو، یا استطاعت ہو تو حج کرو وغیرہ. ٹھیک ہے. اب آپ کتنا سمجھے اس کا اندازہ ہوگا اس سوال سے. ایک آیت پڑھوں گا میں، پھر سوال کروں گا، اس سے معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنا سمجھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. کافروں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ما كانوا يستطيعون السمع، يستطيعون، وہ لوگ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. وما كانوا يبصرون، اور دیکھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے تھے. اور ایک آیت ہے سورہ کہف کی، یہ سورہ ہود کی آیت تھی. سورہ کہف کی ایک آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، وہ لوگ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. یہ کون سی طاقت ہے بتائیے؟ کیا یہ عمل سے پہلے کی ہے یا عمل کے بعد؟ یعنی یہ کون سی قسم کی طاقت ہے جو یہاں لا يستطيعون السمع، وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، مطلب حق سننے کی. جی یہاں کیا ہے آیت؟ وہ نسبت استطاعت کی انسان کی طرف ہو رہی ہے، کافروں کی طرف. اللہ کافروں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. کیا مطلب کیا ہے؟ میں پھر سے دونوں طاقتوں کو بتا دیتا ہوں. نہیں، پہلی وہ نہیں ہے. سنیے پہلی دوسری کیا ہے، پہلے سنیے. پہلی طاقت توفیق، کام کے ساتھ عمل کرتے وقت جو ہوتی طاقت. دوسری قسم کی طاقت کام کو انجام دینے سے پہلے آپ اپنی طاقت کا استعمال کرے یا نہ کرے. طاقت جو اس کے اندر ہے، جس کا حکم دیا گیا ہے، وہ پہلی جو طاقت ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے. صرف توفیق صرف اللہ کے ہاتھ. اللہ توفیق دے یا نہیں. یہ دوسری ہے یا پہلی ہے؟ پہلی بولنے والے ہاتھ اٹھائے. 1 2 3 4. دوسری بولنے والے ہاتھ اٹھائے. چلیے بھائی، چلیے دوسرا. یہ جواب صحیح. جنہوں نے کہا کہ دوسری قسم کی طاقت ہے، یہ صحیح. کیا مطلب آیت کا؟ پہلے وہ دیکھیے آپ، بلکہ ابھی سمجھ سکتے ہیں. چلیے، کانوا لا یستطیعون السمع، یہ لوگ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. کیا نہیں سننے کی؟ پہلے ہاں نہیں، کیا سننے کی؟ حق کی بات سننے کی. تو کیا مطلب سننے کی استطاعت نہیں تھی؟ نہیں سن سکتے تھے، طاقت تھی مگر استعمال نہیں کیے. بھاگتے تھے حق سے. قرآن پڑھا جاتا تو نہیں سنتے تھے، ہدایت کی دعوت دی جاتی تھی تو نہیں سنتے تھے، ہٹ جاتے تھے پیچھے. اس کو ایسے سمجھیں، اس آیت کو اس آیت سے جو نوح علیہ السلام کی قوم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. نوح علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، انہوں نے کہا اے اللہ جب میں نے دعوت دی ان کو، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور چہروں پر کپڑا ڈال لیا. جب میں نے ان کو دعوت دی، تو اس کا مطلب اپنی طاقت کا استعمال نہیں کیا انہوں نے. وہ یہاں اللہ کہہ رہا ہے لا یستطیعون، مطلب انہیں سنتے ہی نہیں تھے وہ لوگ، مطلب ان کو سنائی نہیں دیتا تھا، بہرے تھے وہ لوگ. نہیں، مطلب کیا ہے؟ کان تھے، طاقت تھی سننے کی، لیکن انہوں نے اس طاقت کا صحیح استعمال نہیں کیا. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم. یہی وہ معنی جو بھائی صاحب نے بتایا، اللہ جزائے خیر دے آپ کو. ان کے دل ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں، کان ہے لیکن، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، کان ہے لیکن سنتے نہیں ہیں. وہ جانوروں کے جیسے، چوپاؤں کے جیسے، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. تو یہ الحمدللہ اکثر لوگوں نے جواب دیا. تو اس کا مطلب وہ توفیق اللہ کے ہاتھ میں. اس میں سے یہاں میں سوال میرا تھا اس آیت کا، کافروں کے متعلق اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ سنتے نہیں تھے. لا یستطیعون السمع، لا یستطیعون السمع، نہیں،
لا یستطیعون السمع ایک آیت میں ہے، دوسری آیت میں ما کانوا یستطیعون السمع، وہ سننے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، وہ سننے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے. مطلب ایک ہی ہے جو سورہ ہود میں بھی ہے. یہ کون سی استطاعت ہے؟ یہ دوسری. ان کو خطاب دیا گیا سنو حق کو، حق پر عمل کرو، حق کو دیکھو، لیکن وہ لوگ نہیں دیکھے، نہیں سنے. مطلب اپنی میں نے تو وہی بتایا نا، ابھی تھوڑی دیر پہلے مثال دی. نماز کے لیے آپ ابھی عشاء کی اذان ہو گئی اذان، اب آپ جا سکتے ہیں؟ یہ نہیں جا سکتے. طاقت ہے؟ ہاں. آرڈر کیا ہے ہمارے لیے؟ جانا، پڑھنا عشاء. جی ہاں، عشاء پڑھنا ہے جا کے. ابھی ہمیں سے سب کو طاقت ہے. اگر کوئی بیٹھ جائے گھر میں، ابھی چلو درس ختم ہو گیا، بیٹھ گیا، نہیں گیا ہو، یا گاڑی لیا چپکے سے اپنے گھر چلا گیا، چلو درس ختم. اب یہ کیا کیا؟ مسجد نہیں گیا نا. یہ طاقت نہیں ہے. کیا مطلب؟ وہ اللہ تعالیٰ کافروں کے پاس طاقت تھی. اب یہ اپنی طاقت کا استعمال نہیں کیا، حالانکہ آرڈر ہے جا کر. اچھا، جو جا کر نماز پڑھ لیں گے، پڑھتے وقت جو طاقت ہے وہ توفیق ہے، جو پہلی قسم کی طاقت ہے. بات سمجھ میں آگے ہوئی انشاءاللہ. تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اور اس کے بعد جو ہے آگے وافعال العباد خلق اللہ وکسب من العباد، اس کو بھی سنتے ہوئے چلے انشاءاللہ. بندوں کے جو اعمال ہیں، عمل، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ جتنے اعمال ہیں یہ مخلوق ہے. یہ بات یاد رکھیے. بندوں کے اعمال کے اعمال ہمارے مخلوق. کیا مطلب مخلوق؟ پیدا کیے گئے ہیں. اللہ نے فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، تو عمل کا بھی اللہ خالق ہے. واللہ خلقکم وما تعملون، دلیل اس کی اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم جو عمل کرتے ہو اس کو بھی اللہ نے. تو ہمارے اعمال مخلوق ہیں. وکسب، دیکھیے یہ عقیدہ ہے ہمارا اہل سنہ والجماعہ کا. عقیدہ ہے کہ عمل کیا ہے؟ مخلوق ہے. عمل کیا ہے؟ مخلوق ہے. اچھا، اس عمل میں محنت ہے؟ جی ہاں، اسی لیے کہا وکسب. ہمارا عقیدہ ہے یہ کیا؟ کہ یہ خلق اللہ میں سے ہے، اللہ کی مخلوق میں سے ہے. کیا؟ عمل. عمل جو ہے مخلوق ہے. وکسب من العباد، اور بندوں کی محنت. مخلوق تو ہے، پیدا کی ہوئی چیز ہے یہ عمل، لیکن بندہ اس کی محنت کرتا ہے. یعنی عمل مطلب بندے کی کوشش ہے. بندہ کوشش کرے اسی کو تو بولتے ہیں عمل نا. اٹھنا، جانا، بیٹھنا، پڑھنا، طواف کرنا، اچھا کام کرنا، برا کام کرنا، یہ جو کام کرنا یہ بندے کی محنت ہے. یا تو اطاعت میں استعمال ہوتی ہے یا تو نافرمانی میں استعمال ہوتی ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مخلوق ہیں. یہ دونوں جو ہیں مخلوق ہیں. کیا؟ بندہ بھی مخلوق ہے، بندے کا عمل بھی مخلوق ہے. اس بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. کسب من العباد، بندے کی کوشش ہے یہ. اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت، لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اللہ نے اتنی ہی ذمہ داری دی ہے جتنی اس کی طاقت میں ہے. تو بندہ جو کرے گا اس کو وہ ملے گا. تو کرے گا اس کا مطلب عمل جو کرے گا، لہا ما کسبت، انسانوں نے جو کیا ان کو وہ چیز ملے گی، اور جو غلط کیا اس کو انجام بھگتنا ہوگا. تو کیا اس کا مطلب انسان. تو انسان کی کوشش رہی، مخلوق بھی ہے، عمل مخلوق بھی ہے اور بندوں کی کوشش بھی ہے. یہ پوائنٹ بتانا چاہ رہے ہیں. کوشش بھی ہے اور مخلوق، افعال جو ہے بندوں کی مخلوق بھی ہیں، اللہ نے پیدا کیا ہے. عمل کو، افعال کو، کاموں کو، کام سارے مخلوق ہیں اور بندوں کی کوشش بھی ہے. یہ بڑا اہم نقطہ انہوں نے بیان فرمایا. اس کے بعد آگے انشاءاللہ پڑھیں گے جو اسی سے ریلیٹڈ ایک اہم عبارت آ رہی ہے کہ اللہ نے اتنا ہی ذمہ دار ان کو دیا ہے جتنا وہ طاقت رکھتے ہیں. ولا یطیقون الا ما کلفہم، اور یہی معنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا، جس کی تفسیر آگے آ رہی ہے. بہت زبردست تفسیر ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ گزر چکی ہے کیا یہ بات؟ نہیں گزری ہے. یہاں پر لا حول ولا قوت الا باللہ کی تفسیر بھی یہی ہے جو آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے کتنی طاقت دی ہے یا کس چیز کی طاقت دی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدے کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدے پر زندگی گزارنے اور صحیح عقیدے پر ہماری موت ہو جائے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سے دعا ہے اللہ نیک ہدایت دے، ہمیں نیک توفیق دے،
اور خیر کا کام کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین واخر الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھنے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.